بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم ابھی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنا کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ معزز سامعین اور ویورز، آپ آگے اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ ہم کوئی مزید بہتری لا سکیں۔ معزز ویورز، جب دنیا نے دیکھا کہ خاندان نبوت پر یا شان نبوت پر کوئی انگلی اٹھی، ایک نہ ایک مرد کلندر نے اٹھ کر اس انگلی کو توڑا۔ ایسا ہی 21ویں صدی کے اوائل سے لے کے ابھی تک ہو رہا ہے۔ پچھلے 20 سال پرفتن گزرے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ہمیں اس طرح کے فتنوں اور فسادوں کا سامنا ہے۔ معزز ویورز، اور اس سال ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں۔ جب پوری دنیا کے اغیار کا ٹارگٹ میرے نبی کی ذات تھی تو خادم حسین رضوی کی آواز گونج رہی تھی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہر سمت گونج رہے تھے، اور بار بار وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، اغیار سے کہہ رہا تھا، ہماری جان پہ وار کرو قبول ہے، ہماری زندگیاں لے لو قبول ہے، ہماری آقا کی عزت پر وار کرو گے قبول نہیں۔ معزز ویورز، جب آخری دھرنا لے کے آپ اسلام آباد پہنچے تو آپ کو 103 کا بخار تھا، ڈاکٹر کی ہدایات تھی، ورکرز بھی کہہ رہے تھے، جو قیادت سٹیج پر ساتھ بیٹھی تھی، اولاد تھی، بیٹیاں فون کر کے کہہ رہی تھی بابا جان آپ اسپتال چلے جائیں، لیکن نہیں، خادم حسین رضوی کی غیرت ایمانی گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اسپتال میں جا کے لیٹے رہیں اور ناموس رسالت کے پروانے روڈوں پر دھکے کھائیں۔ خادم حسین رضوی نے کہا، مجھے اپنی علالت کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے شہید ہونے کی بھی پرواہ نہیں، مجھے سردی کی بھی پرواہ نہیں، مجھے اس بخار کی بھی پرواہ نہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اغیار میرے نبی کی ذات پر بھونکیں اور میں چپ ہو کے جا کے سو جاؤں، مجھے اپنی بیماری کی فکر پڑ جائے۔ معزز ویورز، ہزاروں اختلاف کے باوجود خادم حسین رضوی عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام تھے۔ آپ جب تک تھے تو ہر طرف ایک امید تھی مسلمانوں کو کہ جب نبی پاک کی ذات پر کبھی حملہ ہوگا، جب اسلام پر کبھی حملہ ہوگا، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بلند ہو جائے گی۔ اور خادم حسین رضوی نے بہت ہی کم وقت میں انٹرنیشنل لیول تک اپنی آواز کو پہنچایا، ایک دیسی انداز میں، ایک دیسی سٹائل میں۔ آپ دن بدن لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے گئے۔ 2013 کے الیکشن میں آپ کی جماعت کو کم و بیش 21 لاکھ ووٹ پڑے، اور جو پہلی دفعہ آپ کی جماعت الیکشن لڑ رہی تھی، یہ تاریخی ووٹ تھے۔ سندھ اسمبلی کی 1 یا 2 نشستیں بھی حاصل کی، اور آپ سندھ اسمبلی کے 1-2 ممبر بھی آپ کی جماعت سے ہیں۔ معزز ویورز، اختلاف سیاسی نظریات سے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے کسی صورت ہم منہ نہیں موڑ سکتے کہ خادم حسین رضوی عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام تھے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کر تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کام کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آنے والا وقت تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھے گا۔ آج سے کچھ دن قبل خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب ان کی جگہ امیر جماعت ان کے بیٹے حافظ سعد کو بنایا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ حافظ سعد اپنے والد کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، کہ اپنے والد کی طرح سختیاں برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر ہاں تو عالم اسلام کے لیے یہ اور خوشگوار بات ہوگی کہ ایک نوجوان رہنما اٹھا ہے، علم تھام لیا ہے، ناموس رسالت کا پہرے دار بن گیا ہے۔ معزز ویورز،
آخر میں اتنا کہوں گا، مائیں جنتی ہیں ایسے بیٹے صدیوں بعد جا کے، خود ویل چیئر پہ بیٹھ کر چلنے والوں سے بھی زیادہ دوڑ گئے، اور سلام کرتے ہیں خادم رضوی آپ کی عظمت کو، گستاخوں کے دلوں میں خوف ڈال گئے۔ اور میں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہزاروں اختلاف ہونے کے باوجود، سیاسی اختلاف ہونے کے باوجود، ان کے اس نعرے پر ایک صدا دوں گا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔